अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम हमारे फ़ारसी निसाब का 8वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। उर्मुगान तोतियान। उर्मुगान कहते हैं तोहफ़े को, गिफ्ट। तोतियान, यहाँ पे तोते जो हैं, पैरट, उनके लिए क्या गिफ्ट लाया गया है। तो हमारा फ़ारसी लिटरेचर जो है वो हिकायात के लिए बहुत जाना जाता है। हिकायात में बहुत रिच है। तो इस हिकायत में हमदर्दी, भाईचारगी के साथ साथ आज़ादी हासिल करने की तरकीब किस तरह होती है उसको हुस्न खूबी से बयान किया गया है। हाँ, उड़चल कफ़स को लेकर ए गैरत असीरी, मांगी हुई रिहाई तौहीन बालों पर है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुझे अचानक याद आ गया। खैर, चलिए चलते हैं सबक की तरफ। बाज़रगानिए तोतिए ज़ेबा व सुखन गोए दाश्त। बाज़रगान कहते हैं एक ताजिर के पास एक खूबसूरत, ज़ेबा खूबसूरत, सुखन गोए बात करने वाला तोता था। एक ताजिर के पास एक खूबसूरत और बात करने वाला तोता था। एक रोज़ ताजिर ने चाहा कि हिंदुस्तान जाए। एक रोज़ बाज़रगान ख्वास्त चाहा हिंदुस्तान रवत, हिंदुस्तान जाए। हर एक ने ताजिर से कुछ ना कुछ तोहफ़े लाने की दरख्वास्त की। हर एक अज़ अहले मंजिल, हर एक ने उसके घर पे, और मुगाने तोहफ़ा लाने अज़ बाज़रगान ख्वास्तन। हर एक ने चाहा कि ताजिर उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफ़ा लाए। ताजिर ने तोते से कहा, बाज़रगान तोते गुफ्त, उससे कहा, अय मुर्ग़ खुशाहंग बराए तूचे अरमुगा हमरा हावरम, कि अय अच्छी आवाज़ वाले परिंदे, तेरे लिए क्या तोहफ़ा लाऊं। तोता जो एक मुद्दत से पिंजरे में नहायत कैद और गमज़दा था। तोते की मुद्दत था दर कफ़स मानदा व अफसुरदा बुत, है ना, बहुत ही अफसुरदा, बड़ा रंजीदा था। उसने क्या कहा, मैं तुझसे कोई तोहफ़ा नहीं चाहता। मनस्तु है चरमुगानी नमी ख्वाहम, मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस वक्त आप हिंदुस्तान पहुँचे लेकिन ख्वाहिश मनियस, मेरी ये ख्वाहिश है कि वक्त हिंदुस्तान रसीद, जब आप हिंदुस्तान पहुँचे, उधर जंगल हाय खुर्रम व सरसब्ज़ तोतियाँ आज़ाद दर परवाज़ दीदे, और जंगल में खुश खुर्रम और सरसब्ज़ तोते जो आज़ादी से उड़ रहे हों, तो आप जब उनको देखें तो सलाम मेरा आहाँ बरसान, तो उनसे मेरा सलाम कहना। वो बगोए, और उनसे कहना, ये दोस्ती और हमजिनसी तुम्हें ज़ेबा नहीं देती कि इन शर्त दोस्ती व हमजिनसी नीस्त कि शुमाज आज़ादी बरखुरदार बाशिद व बमील खुद दर जंगल हाय बाग हाय खुर्रम परवास कुनेद, कि तुम सब आज़ाद हो और जंगल और बाग में खुश खुर्रम परवास कर रहे हो, और मैं पिंजरे में कैद हूँ। वो मन दर कफ़स जिंदानी बाशिम, और मैं जिंदान, इस कफ़स में कैद हूँ, ऐसा उसने कहा। आखिरज मन दूर अफ्तादा, मैं दूर दराज कफ़स मानदा, कफ़स में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और कोई मेरा हाल दरियाफ्त करने वाला तक नहीं है। वो कुनीदा वो चारे हाल बई हाल मन बीनद बिनशी, कि कोई मेरा हाल दरियाफ्त करने वाला भी नहीं है। ताजिर ने कबूल कर लिया कि तुम्हारा पयाम मैं उन तक पहुँचा दूँगा। पज़ीर अफ्तान, कबूल करना, बाज़रगान पज़ीर अफ्तान, के पयाम हूँ, तुम्हारा पयाम बरसानद, वो जवाब बाज आवरत, और उनका जवाब लेकर आऊँगा। जिस वक्त तो हिंदुस्तान पहुँचा, जंगल में चंद तोते उसे दिखाई दिए। वक्त ब हिंदुस्तान रसीदन पहुँचना, रसीद पहुँचा, गुजारिश दर जंगल बचन तोते उफ्ताद, देखा कि जंगल में कुछ तोते हैं। वो अपने तोते का उनको पयाम देना याद आ गया है। वो पयाम तोता खुद ब याद आवर, उसको याद आ गया कि अरे अपने को तो इनको पयाम देना है ना। उसने सोचा कि आज़ाद तोते के झुंड से बात करे, तवक्कुफ़ कर देना, वो रुका, कि आरा बराए तोतियान आज़ाद बाज गुफ्त, कि उनसे कुछ बात करे। लेकिन ताजिर की बात उन तक पहुंच नहीं पा रही थी, हुनूस, लेकिन गुफ्तार यानी बातचीत, बाज़रगान ब पाया न रसीद अबूत, उन तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो उसकी बात वो सुन नहीं पा रहे थे, है ना। तो उनमें से एक तोता खुद से उड़ा, कि यके अज़ा तोतियाँ हर खुद लर्जीद, खुद से उड़ा। वो आज बालाए दरख्त बरमन अफ्ताद, और एक दरख्त की चोटी से ज़मीन पर गिरा। बाज़रगान अंदोहनाक शुद, और नीचे ज़मीन पर आकर बैठ गया। वो खुद से उड़ा, एक दरख्त की चोटी से नीचे ज़मीन पर आकर बैठ गया। अंदोहनाक यानी डर जाना। ताजिर देख कर क्या हो गया, डर गया। वले पशीमान दीगर फ़ायदा नदाश्त,
لیکن اس نے سوچا کہ پریشان ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تاجر نے اپنے تمام کام پورے کیے، بازرگان کار خواہ خدرہ با انجام رسانی، اس نے پورے اپنے کام پورے کیے اور اپنے شہر لوٹا، وہ شہر خود بازگشت یعنی لوٹنا، اور ہر ایک کے لیے ایک ایک تحفہ ساتھ لے لیا، اور برائے ہر ایک از اہل منزل ارمغان آورت، اور ہر ایک کے لیے ایک ایک تحفہ ساتھ لے لیا۔ پیج نمبر 29، پیراگراف نمبر 2۔ طوطے نے کہا میرا تحفہ کون سا ہے؟ طوطے گفت ارمغان من کو، کیا تم نے آزاد طوطوں کو دیکھا؟ طوطیاں نے آزاد را دیدے، کیا تم نے میرا پیغام ان کو دیا؟ آیا پیام میرا با آہاں گفتی، میرے ساتھیوں نے جواب میں کیا کہا؟ ہم جنسان مندر جواب ہرچے گفتن، جو بھی کہا ہوگا بغیر کمی بیشی کے مجھے سنائیے، بے کم و کاست برائے می نقل کن، یعنی طوطا جو ہے واپس اپنے تاجر سے احوال پوچھ رہا ہے۔ تاجر نے کہا اے میرے خوبصورت طوطے، بازرگان گفت اے طوطے زیبائے من، اس بات کو نظر انداز کر کے پیغام پہنچانے میں مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ عزیز سخن درگزر کر، مجھے معاف کر کہ آ رساندنے آ پیام سخت پشیمانم، کہ مجھے تیرا پیغام پہنچانے میں بڑی پریشانی ہوئی اور میں نے خود پر لعنت و ملامت بھیجی، اور خدرا لعنت می کنم، بخدا کے آنچے میں دیدام تو طاقت شنیدن آ نداری، بخدا جو میں نے دیکھا تجھ میں وہ سننے کی تاب نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ طوطے نے کہا مگر ایسا کیا واقع ہوا جو تم اتنا غمگین ہو گئے ہو؟ طوطی گفت مگر چے اتفاق افتادہ کہ تورا تعین انداز غمگین کر دا، کہ آپ اتنے غمگین ہو گئے، کیا ہوا کیا ایسا؟ بازرگان گفت، تاجر نے کہا میں نے تیرا پیغام طوطوں کو پہنچایا، جس وقت پیام تو رب طوطیان گفتم پہنچا رہا تھا، جب میں تیرا پیغام، ان میں سے ایک طوطا اڑا اور ٹہنی سے زمین پر آ کر بیٹھ گیا، یکے از آہاں بخور لرزید وہ از شاخ بر زمین افتاد، ایک طوطا اڑا اور زمین پہ آ کے گر گیا۔ میں یہ کہہ کر بہت رنجیدہ ہوا، لیکن وہ رنجیدگی کا کوئی فائدہ نہیں، منس گفتہ خود پشیمان شدم، تیری بات کہہ کر میں بہت پشیمان ہوا، لیکن پشیمانی سود نہ داشت، اس سے کوئی سود، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ طوطے نازک دل از غصہ ہلاک شد، اور وہ نازک طوطا یعنی میرا رنجیدہ ہونا بے سود تھا، اور وہ نازک طوطا غصے کی وجہ سے مر گیا۔ جس وقت کے تاجر کی بات مکمل ہوئی، ہمیں کے سخن بازرگاں با پایاں رسید، وہ طوطا اپنے گھونسلے میں اڑ گیا۔ طوطے در قفس بد خود لرزید، وہ مانند مردگاں افتاد، وہ دم فرو کشید، وہ گھونسلے میں اڑ گیا اور مردوں کی مانند سانس روک لی۔ تاجر نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بہت آہو فریاد کی، بازرگاں آدیدہ نے حالت فریاد کشید، وہ شیون سرداد، اور وہ بہت ہی افسوس ہوا، ولے طوطا مردہ بود، لیکن جب اس کی حالت دیکھی تو بہت آہو فریاد کی، لیکن طوطا مانو کیسا ہو گیا تھا، جیسے مر گیا تھا۔ وہ بنالے شیون زندگی از سرنمی گرفت، اور اس کے جسم میں زندگی کی کوئی آثار بھی باقی نہیں رہے تھے۔ تاجر نے انجام کار اس طوطے کو اس گھونسلے سے باہر نکالا، بازرگان ناچار در قفس را باز کرد، طوطا را بیرو انداخت، اس کو باہر نکالا اس طوطے کو، اور جیسی اس نے باہر نکالا تو طوطا تیزی سے اڑا اور درخت کی ٹہنی پر جا کر بیٹھ گیا، شتاب تیزی سے، تو طوطی وہ شتاب پرواز کر اور بر شاخ درخت نشست، اور جا کے درخت پر بیٹھ گیا۔ تاجر کو طوطے کی ذہانت پر بڑا تعجب ہوا، بازرگان دهانش از تعجب باز ماندہ بود و نمیدانست چه بگوید، اور اس کے سمجھ میں سے پرے تھا کہ وہ کیا بولے، اتنی ہوشیاری سے طوطے نے اپنے کو مردہ ہو کر بتایا اور فوراً بھاگ گیا، کہا کہ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ طوطی رو بازرگان کر، اس کے طوطے نے اس کی طرف رخ کیا اور تاجر سے کیا کہا کہ میں تیرا سپاس گزار، یعنی میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے لیے کتنا بہترین تحفہ لایا ہے، کہ بہترین اور مغان را برائے مناور بھی، اتنا اچھا تحفہ آپ نے میرے لیے لائے ہیں۔ اس طوطے نے خود عمل کے ذریعے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میں خود کو کس طرح آزاد رکھوں، ہے نا، کہ این ارمغان آزادی بود، یہ تو
آزادی کا تحفہ ہے. ہاں آ طوطی بعمل خود بمن یاد دادا یہ داد کے چگو نہ خود را آزاد سازم، کہ اس نے اس کے عمل کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ میں خود کو کس طرح آزاد رکھوں. تو اس طرح سے اس حکایت میں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ کس طرح ایک طوطے نے اپنے مالک کو یہ سمجھایا کہ تو مجھے آزاد کر. اور آزادی کیا ہوتی ہے، اور قید انسان کے لیے آزادی ہی سب سے بڑا تحفہ ہے. اس حکایت کا مرکزی خیال یہ ہے. بچوں، ارمغان طوطیان کی سرگرمیاں حل کرتے ہیں. الفاظ کی مدد سے خانہ پوری کیجیے. اور پہلا پیج نمبر 31 پہ دیکھیے، روزے بازرگان خواست با ہندوستان رغبت، برائے توچے اور مغان ہم رہا ہو. تیسرا، بازرگان پذیرفت کے پیام اورا برساندو جواب بازدہ. چوتھا، ولے پشیمانی دیگر فائدہ نداشت. پانچواں، آیا پیام مراد باہن گفتے. پھر جملے صحیح ہیں یا غلط؟ دوسرا ٹرو اور فالس. بازرگانے خروس زیبا و سخن گوئے داشت. خروس نہیں، ہاں غلط. طوطی بندر کو نہیں کہا. منز ہیچ ارمغانی نمی خواہم. صحیح ہے، ہاں صحیح ہے. طوطیان آزاد را پرواز دیدے سلام میرا بہاں برسانے وگوئی. میرا سلام کہنا آزاد طوطوں کو. صحیح ہے. سلام طوطی خودرا بیاد آورد. غلط ہے. یکے ایس طوطیان بر خود رقصید. سارے طوطے رقص کر رہے تھے. غلط ہے. اشاروں کی مدد سے معمہ حل کرنا ہے ہم کو. دائیں سے بائیں جو ہے، پہلا ہے وہ ملک کا نام ہے. دائیں سے بائیں پہلا ہے ملک کا نام. ملک کا نام ہے ہندوستان ہے. اس کے بعد اوپر سے نیچے میں پہلا ہے رنجیدہ یعنی افسردہ، دوسرا ہے دکھی یعنی غمگین، تیسرا ہے شکریہ یعنی سپاس، چوتھا ہے پیڑ یعنی درخت، پانچواں ہے تحفہ یعنی ارمغان. اس کے بعد چوتھا ہے درج ذیل جملوں کا اردو یا انگریزی میں ترجمہ کیجیے. تو آلریڈی ہم نے اس کا ترجمہ سبق کے ٹائم کیے ہیں، ہے نا، آلریڈی کیے ہیں. تو ایسے جملے آپ کو ترجمے کے لیے آ سکتے ہیں. اس کا مطلب کتاب میں جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ایگزام میں آ سکتی ہیں. تو ایسا ایک آدھ دو جملے آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا پاسبلٹی. اس کے بعد درج ذیل الفاظ کی مدد سے فارسی میں جملے بنائیے، ہے نا. میک سینٹینسز ان پرشین یوزنگ دا فالوئنگ ورڈس. جیسے ارمغان ہے نا، تحفہ، تو کیا بولیں گے؟ مادر من برائے من یکے ارمغان بیش قیمت است. میری ماں میرے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. طوطی رنگ طوطی سبز است. طوطے کا رنگ ہرا ہوتا ہے. خواہش ہر خواہش جائز نیست. ہر خواہش جائز نہیں ہوتی. آزادی در 15 اگست 1947 ہمیں آزادی برائے فرنگی رسید. ہم کو انگریزوں سے آزادی ملی. درخت رفیق من است. درخت ہمارے دوست ہیں. اس طرح سے یہ سرگرمیاں مکمل ہوئی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ارمغان طوطیان یہ حکایت آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کی ہم نے جو ہے سرگرمیاں بھی سالو کر دی. اگر کوئی سبق کا خلاصہ اس کا یہی ہے کہ قید میں رہنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ آزادی ہوتی ہے نا. ہاں یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان کے لیے، ہاں غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے انسان کو اگر آپ سونے کے تھال میں اشرفیاں پیش کریں تو وہ اس کو اس لیے ٹھکرا دے گا کہ اس کے پاس اس سونے اور تھال کی اشرفیاں کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس تو قیمت صرف کائے کی ہے؟ آزادی کی. ہاں تو آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ میرا آشیانہ. ایک نظم تھی، ہے نا، پرندے کی فریاد. تو اس کو بھی ہم اس کے ضمن میں پڑھ سکتے ہیں کہ پرندہ کیا چاہتا ہے. پرندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو صرف ایک تحفہ ملے، وہ ہے تحفہ آزادی. تو امید ہے بچوں ہم نے جو حکایت آپ کو پڑھائی ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھے سے ذہن نشین کیجیے اور اچھی پڑھائی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.